بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اویسی دواخانہ حویلی لکھا، تحصیل دیپال پور، ضلع اکاڑا، پنجاب، پاکستان سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس وقت شوگر کے متعلق جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور ہمارا ایک چینل ہے وائس آف طب کے نام کے، اس کے اوپر آپ جائیں تو ہمارا ملینز کے حساب سے جو ہے وہ 10 ملینز کے حساب سے جو ہے وہ ویورز ہیں، اور فالوور اور لائکس وغیرہ وہ سب کچھ ہے۔ تو ان کا لاجیکلی اصل میں یہی سسٹم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے تو وہ پھر آگے بتاتے ہیں، تو وہ پھر آگے، تو اس طرح سے یہ چین سسٹم جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ اب شوگر کے متعلق میں بتا دوں کہ شوگر کا جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بیٹا سیل کا علاج کرتے ہیں جو کہ لبلبے میں پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ الفا سیل کا علاج کرتے ہیں جو کہ لبلبے میں پائے جاتے ہیں، اور جس سے آپ کا نظام ہضم چلتا ہے الفا سیل کی وجہ سے، جو کہ ایک ہارمونز پیدا کرتے ہیں جس کو گلوکوگون کا نام دیا جاتا ہے یہ میڈیکل سائنس کے حساب سے۔ تو اس کے بیٹا سیل جو ہے وہ انسولین پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ آپ کے باقی کے نظام کو چلاتی ہے، پوری باڈی کے نظام کو، اعصاب کو، آپ کے عضلات کو وہ چلاتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے وہ دو دکھایا جا رہا ہے تریاک شوگر جو ہے۔ تریاک شوگر جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے اور اس کے کیا فنکشنز ہیں، یہ مکمل طور پہ، ایک تو یہ میں بتا دوں کہ یہ مکمل طور پہ ہربل ہے، آپ یہ کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کسی قسم کا ابہام ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، اس کی لیبارٹری کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو تریاک شوگر ہے یہ آپ کو کھانا ہے، اور اس میں آپ کا بیٹا سیل جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی انسولین بنانے کے خود بخود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اگر آپ کی انسولین بنتی ہے اور اس میں وہ معیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے گلوکوز کو ہضم کر سکے، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ گلوکوز کا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے گلوکوز میں آپ کے جسم کی توانائی بنانے کے لیے، آپ کے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کھانا ہے، جس طرح سے آپ غذا کھاتے ہیں اس طرح سے، اور کسی کی نوعیت کے حساب سے ہے کہ کسی کا ایک منتھ میں بھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مزاج بنایا ہے، اور وہ ایک چیز سے بنی ہوئی ہے، کسی جو قسم کا مرکب ہے اس سے وہ بنی ہوئی تو ہوتی ہے، جب وہ بنتی ہے تو اس کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے۔ اب لبلبے کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، اور یہ دو قسم کے مزاج میں زیادہ تر پائی جاتی ہے شوگر جو ہے وہ، ایک صفرا ہے، دوسرا سودا ہے۔ صفرا کہتے ہیں اس مزاج کو جو گرم اور خشک ہوتا ہے، جن کو موروثی طور پہ گرم اور خشک ملتا ہے، یا کہ ان کی غذاؤں کی وجہ سے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، یا کہ موسم کی وجہ سے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے حساب سے جو ہے وہ آپ کا صفرا یعنی گرم خشک مزاج ہو تو اس میں بھی شوگر پائی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے اور خشکی کی وجہ سے وہ اپنی انسولین جو ہے وہ سکیڑ لیتا ہے، اور انسولین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ تر جن کو صفرا مزاج ہے وہ، ان کا زیادہ تر تیزابیت پیٹ میں زیادہ بنتی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہے سودا۔ سودا ہوتا ہے سرد اور خشک کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کا خشکی کی وجہ سے تو آپ کی انسولین کم ہوتی ہے، اور سردی کی وجہ سے وہ سکڑ جاتے ہیں بیٹا سیل، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور یہ ہم نے تقریباً لاکھوں لوگوں کے اوپر اس کو آزما چکے ہیں، اور اس کا 100% رزلٹڈ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا شوگر لیول ہی ٹھیک رہے گا، باقی کی جو امراض آپ کو شوگر کی وجہ سے ہو چکی ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی رہیں۔ نہیں، یہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کا شوگر بھی ٹھیک کرے، ساتھ میں جو امراض ہیں وہ بھی ٹھیک کریں۔ اس وقت آپ کو جو شفا شوگر ذیابیطس کے نام پہ کیپسول دکھائے جا رہے ہیں، ان کا فنکشن جو ہے وہ آپ کی انسولین کو بنانا، اس میں معیار پیدا کرنا اور زیادہ مقدار میں بنانا، ان کا کام ہے۔ یہ 2 کیپسول جو ہیں وہ زیادہ جو انسولین لگا رہے ہیں ان کو 2 صبح و شام کھلائے جاتے ہیں، اور جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جیسے کہ
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ آپ کو وائس آف طب کے نام پہ ہم نے ایک پیج دکھایا ہے، اس کے اوپر 10 ملین سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ ہمارے ویورز ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام کسی کو ہے تو وہ اپنا نکال سکتے ہیں۔ آپ اس کو کھائیں اور اپنی جو ہے وہ نارمل زندگی میں جائیں، تاکہ آپ جو اس روگ میں جوجھ رہے ہیں اور اس کے معاملات میں جیسے کہ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری ان کو ہو جاتی ہے، ان کو گینگرین کا معاملہ جو کہ سب سے جو خطرناک چیز ہے، گینگرین ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے اور پھر اس میں اعضاء جو ہیں وہ آپ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں خاص طور پہ جو ہیں وہ کٹوانا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ معاملے سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اور جو انجیکشن لگا رہے ہیں، انسولین لگا رہے ہیں، انسولین سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، صبح شام جو آپ کو اذیت آ رہی ہے اس سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اس کے ساتھ جو آپ گولیاں صبح شام کھا کے اپنا پیٹ خراب کرتے ہیں، گردوں کو خراب کرتے ہیں، تو ان سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اور اس سے میں ایک اور بھی میں چیز بتا دوں، کیونکہ انسولین جو لگاتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، اور سن بعض اوقات تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کی جوتی جو ہے وہ گر جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور انسولین سے آپ کے جو کیونکہ شوگر کے ہونے کی وجہ سے آپ کے عضلات اعصاب جو ہیں وہ سکڑتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے سکڑ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کے دل میں بھی عضلات بھی ہیں، اعصاب بھی ہیں، تو وہ بھی سکڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو انسولین لگتی ہے تو آپ کے وائٹ سیل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ریڈ سیل میں وہ معاملہ رہ نہیں جاتا، تو اس وجہ سے وہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک، فالج وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تو یہ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ اپنا علاج کروائیں، یہ ایک فرض ہے، اور کروائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔